کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص اگر صبح کو بیٹھے اور شام تک اشرفیاں بانٹتا رہے، وہ اہل علم کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ ایک شخص صائم النہار ہو، قائم اللیل ہو، وہ اہل علم کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ ایک شخص گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر مسلسل میدان جہاد میں ہو، وہ اہل علم کا مرتبہ دین کے علم کے خدام، آپ ان کو گنیں، ان کو شمار کریں۔ میں کچھ نام لیتا ہوں۔ محدث دہر آج کے دور، محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ، ان کے نام کو کون نہیں جانتا؟ کون سی علوم انہوں نے پڑھی؟ خالص شرعی کتاب و سنت کا، رجال کے امام، فن جرح و تعدیل کے امام، اور دنیا انہیں اس دور کا مجدد مانتی۔ محمد گوندوی رحمہ اللہ، اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، داؤد غزنوی رحمہ اللہ، یہ اساتین پیدا ہوئے، آج بھی یہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ضرورت محنت کی ہے، اور بحمداللہ محنت ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے۔ تھک رہی ہے امت، تڑپ رہی ہے، اور اس کا علاج روحانی علاج ہے۔ وہ روحانی علاج کسی تجربے سے نہیں، وہ روحانی علاج کسی عقل سے نہیں، بلکہ وحی الہی سے ممکن ہے۔ وحی الہی وہ واحد شے ہے جو تجربے سے، عقل سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے، اس کتاب و سنت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کو استعمال کیا جائے اس امت کو بچانے کے لیے، عافیت کا راستہ دکھانے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة۔ بفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر۔
قابل قدر اور قابل صد احترام علماء کرام اور بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما شیخ الحدیث علامہ محمود الحسن حفظہ اللہ اور شیخ الحدیث مولانا یوسف قصوری حفظہ اللہ تعالی اور دیگر تمام عمائدین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت تاخیر ہو چکی اور جو کراچی شہر کی ٹریفک کا مسئلہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، لہذا موضوع کے حوالے سے بہت سے مقدمات کو چھوڑ کر اور کسی تمہید کے بغیر علم کی فضیلت علم میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بہت ہی کافی اور شافی ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے جس کا معنی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو طبقوں کو جدا کر دی۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم حاصل کیا اور وحی کا فہم حاصل کیا ان راہوں پر چل کر جن راہوں کی تحدید سلف صالحین نے فرمائی ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یعلمون کے زمرے میں۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ ان لوگوں کا جو پڑھے لکھے نہیں، یہ طبقہ عام ہے، اس میں تاجر بھی ہیں، اس میں راتوں کو قیام کرنے والے بھی ہیں، اس میں روزے رکھنے والے بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، سخی بھی ہیں، متصدقین۔ یہ طبقہ عام ہے۔ اگر یہ پڑھے لکھے نہیں اور ان کے پاس وحی الہی کا علم نہیں ہے، یہ حصول علم کے لیے انہوں نے کوشش نہیں کی، تو یہ سارا دوسرا طبقہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انہی دو طبقوں کو الگ کر کے یہ استفہام انکاری کے انداز میں کہ بھلا پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں، معنی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو فضیلت ہے یہ بحمد اللہ کافی اور شافی ہے کہ کوئی دنیا کا طبقہ اہل علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک شخص اگر صبح کو بیٹھے اور شام تک اشرفیاں بانٹتا رہے، وہ اہل علم کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ ایک شخص صائم النہار ہو، قائم اللیل ہو، وہ اہل علم کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ ایک شخص گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر مسلسل میدان جہاد میں ہو، وہ اہل علم کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ اور اگر آپ کسی طبقے کو اہل علم کے طبقے سے افضل گردانیں گے تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہوگا۔ قرآن پاک نے واضح کر دیا کہ یہ برابری نہیں ہو سکتی، اور اس کی شرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابھی آپ نے سنی۔ آپ نے اسی فرق کو ایک مثال سے سمجھایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم اور ایک عابد
ان میں کیا فرق ہے؟ ایک طرف ایک عالم ہو اور ایک طرف عبادت گزار ہوں۔ عبادت گزار سب ہیں، صدقہ دینے والے، سخاوتیں کرنے والے، مسجدیں اور مدرسے بنانے والے، یتیم خانے چلانے والے، اور راتوں کو قیام کرنے والے، دن کو روزے رکھنے والے، جہاد کرنے والے، یہ سب عابد ہیں۔ فرمایا کہ ایک عالم کا ان سارے عابدوں پر فرق یہ ہے جو 14ویں کے چاند کا ستاروں پر، یعنی ستاروں کا جھرمٹ ہو اور ان ستاروں کے بیچ میں 14ویں کا چاند موجود ہو تو کیا فرق ہوگا؟ یہ فرق ان سارے عابدوں کے بیچ میں ایک عالم کا ہے۔ وہ 14ویں کا چاند ہے اور دنیا کے سارے ستارے جمع ہو کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کوئی دنیا کا طبقہ علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بھلا کیسے مقابلہ کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے، والعلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یہ وراثت جو ہے یہ قرابت کے اصولوں پر ہوتی۔ دور کا رشتہ دار قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں وارث نہیں ہو سکتا۔ میت کا بیٹا بھی ہو اور پوتا بھی ہو، بیچ میں ایک ہی فرق ہے، لیکن پوتا وارث نہیں ہے بیٹے کی موجودگی۔ باپ ہو اور دادا ہو تو باپ کی موجودگی میں دادا وارث نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کی وراثت علماء کو حاصل، مانا دنیا کے بے شمار طبقات ہیں، بے شمار لوگ ہیں، جتھے ہیں، گروہ ہیں، لیکن نبیوں کی وراثت علماء کو حاصل۔ تو یہ بھی ایک بڑی صریح اور واضح دلیل ہے کہ اہل علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ہمیں کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِینَارًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا ترکہ علم ہے۔ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن بے ساختہ بازار میں چلے گئے اور کہا کہ تاجرو، تم تجارت کر رہے ہو اور مسجد میں اللہ کے پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی۔ تو یہ تجار مال و دولت کی حریص، کبھی ان کی آنکھوں کو دیکھا کرو جب اپنی دکان پہ بیٹھے ہوں، کس حریص نگاہ سے یہ آنے جانے والوں کو تکتے ہیں، کوئی خریدار آئے، کوئی کسٹمر آئے، کوئی گاہک آئے، تو یہ فوراً اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں آ گئے، کچھ ترکہ ہمیں بھی مل جائے۔ مسجد میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں، ہاں کچھ مسجد میں کچھ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور درس حدیث چل رہے ہیں، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونج رہی۔ تو لوگوں نے کہا ابو ہریرہ یہ کیا مذاق ہے، کہاں میراث تقسیم ہو رہا ہے؟ کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں تو بس قال اللہ اور قال رسول یہ صدائیں گونج رہی۔ تو فرمایا کہ ھذا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو اللہ کے پیغمبر کی میراث ہے، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو یقیناً جس کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہو کہ وہ اپنے انفاس و نفائس کو اس میراث کو سمیٹنے میں صرف کر دے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، وطن کو چھوڑ دے، اہل خانہ کو چھوڑ دے، ان کی جدائی برداشت کرے اور ایک صبر و عزیمت کے ساتھ کسی مدرسے کے سپرد ہو جائے، 8 سال کا نصاب ہے، 10 سال کا نصاب ہے، اسے وہ صبر سے پڑھے تو یقیناً وہ دن رات روز افزوں اس میراث کو سمیٹ رہا ہے۔ اور بقول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کہ وَأَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ فِي رِضَى الرَّحْمَنِ، جو علم کا طالب ہے، علم کا حریص ہے، علم کا پیاسا ہے، وہ ہر مسئلے کے اضافے کے ساتھ، ہر علم کے اضافے کے ساتھ رحمان کی رضا میں اضافہ کر لیتا ہے۔ اس نے ایک مسئلہ پڑھا، رحمان کی رضا اس کے لیے بڑھ گئی، ایک حدیث پڑھی، رحمان کی رضا اور بڑھ گئی، پھر ایک اور حدیث پڑھی،
رحمان کی رضا اور بڑھ گئی۔ تو یہ طالب علم، اس کا مقام آپ سوچیں، جو 8 سال ایک مدرسے میں رہتا ہے، اپنے اساتذہ سے پڑھتا ہے، ذہن میں تلمذ طے کرتا ہے، فقہ پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، پھر کتاب و سنت کے جو معاون علوم ہیں، نحو پڑھتا ہے، صرف پڑھتا ہے، جس کو آج کے انجان اور جہلاء جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، بس کوئی شارٹ کورس کر لو دورے کے نام پر اور بس یہ کافی نہیں، بڑے تعمق کے ساتھ وہ ان علوم کو حاصل کرتے ہیں، میراث جس کو اعلیٰ علم کہا گیا وہ پڑھتے ہیں۔ تو یقیناً ان مسائل کے اضافے کے ساتھ رحمان کی رضا میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کوئی آپ مثال پیش کریں جو ایک طالب علم یا اہل علم کے درجے تک کسی کو پہنچا سکے۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک طالب علم کے لیے یہ ایک اعزاز ہے، وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا بلکہ فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، ان کے اس کردار سے خوش ہو کر ہمیشہ فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ اور ایک طالب علم کا مقام یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی، حتیٰ کہ بلوں کی چونٹیاں اور حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں، پانی کی مخلوق۔ پانی کا ذکر اس لیے کیا کہ دنیا میں پانی زیادہ ہے، خشکی کم ہے، تو زیادہ حصہ جو ہے وہ پانی کا ہے، اور پانی کی مخلوق خشکی کی مخلوق سے زیادہ ہے، اور سب کے سب طالب علم کے لیے استغفار کرتی، چونٹیاں، بلوں کی چونٹیاں، وہ طالب علم کے لیے استغفار کی دعا کرتی۔ تو یہ فضائل علم کے، طالب علم کے، اسی لیے بہت سے اسلاف کا قول، جس میں ابو درداء کا نام آتا ہے، عبداللہ بن مسعود کا نام آتا ہے، اور دیگر بعض ائمہ کرام کا نام آتا ہے۔ امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلم میں وہ اقوال نقل کیے ہیں، فرماتے ہیں کہ اغد عالما او متعلما او مستمعا، اور ایک قول میں او محبا ولا تکن الخامس وتہلک، کہ اللہ کے بندو یا تو عالم بن جاؤ، یا طالب علم، یا علم کو سننے والا، یا اہل علم سے محبت کرنے والا، پانچواں کچھ نہ بننا ورنہ برباد ہو جاؤ۔ تو کوئی نہ کوئی تعلق جوڑو علم کے ساتھ، یا عالم بن جاؤ بڑی محنت کر کے۔ عالم کیسے بنتا ہے؟ یعنی ہمارے جو بر صغیر ہندوستان پاکستان، اس میں جو سبیل المؤمنین ہے ایک عالم بننے کے لیے، وہ دینی مدارس، بڑی ایک تاریخ ہے۔ ایک دور میں میاں صاحب مرحوم میاں نذیر حسین محدث دہلوی، انہوں نے دلی میں ایک ادارہ قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، اور اس سے مشاہیر نکلے، انہی مدارس کی وہ پیداوار۔ اور آج جو مدارس موجود ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، جو ایک بندہ ٹکا نصاب جو پڑھایا جاتا ہے، یہ ان علاقوں میں سبیل المؤمنین جس پر قائم ہے، اور بڑے بڑے اساتذین انہی اداروں سے فارغ التحصیل ہو کر اس دنیا کو اپنے نور سے منور کر کے، یہ ان اداروں کی پیداوار۔ جو گورنمنٹ نے جو یونیورسٹیاں کالج بنائے ہیں، کوئی آپ ایک لسٹ آپ دیں ہمیں کہ فلاں مشاہیر وہاں سے نکلے، فلاں ڈاکٹر، فلاں انجینئر۔ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، عقیدے میں، احکام میں ٹکا ٹکا کے غلطیاں کرتے ہیں، اور ان کے اسکینڈل مشہور ہیں۔ لیکن ان مدارس کا جو نور ہے، جو اس سرزمین پر قائم ہے اور آج بھی قائم، ہمارا ایک قابل فخر اثاثہ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، اور جناب داؤد غزنوی رحمہ اللہ، ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ، بدی الدین راشدی رحمہ اللہ، محب اللہ راشدی رحمہ اللہ، سلطان محمود رحمہ اللہ، کس کس کا نام لو؟
کس کس کا نام آپ لیں؟ یہ ان مدارس کی زینت ہے، ان مدارس سے یہ نکلے اور انہوں نے تحصیل کی. تحصیل سے مراد اصل تیار کرنا. انہوں نے طلبہ تیار کی، علماء تیار کی. پھر ان علماء میں کوئی تحفۃ الحافظی کا مؤلف بن گیا، شارح ترمذی، اور کوئی جناب علی ابو داود کا شارح بن گیا، کوئی سنن نسائی کا شارح بن گیا، کوئی بخاری کا شارح بن گیا، کوئی مسلم کا شارح بن گیا. یہ ان مدارس کا کمال ہے. یہ سارا جو علمی اثاثہ ہے ان مدارس کے رہین منت. اور میں یونیورسٹیوں کے پی ایچ ڈی افراد کو جانتا ہوں جنہوں نے صحیح بخاری کی شکل نہیں دیکھی ہوئی. بخاری اٹھانا تو دور کی بات ہے، پڑھنا پڑھانا دور کی بات ہے، صحیح بخاری کی شکل نہیں دیکھی ہوگی. تو یہ مدارس جو ان کی ایک روح ہے اور جو ان کا ایک منہج ہے، اس کی گرد کو بھی یہ جو مروج کچھ ادارے ہیں وہ اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے. تو یہ سبیل المؤمنین اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو خصوصی توفیق دیتا ہے. ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے علاقے میں دینی مدرسہ قائم ہونا چاہیے. وہ پھر اس کے لیے وہ ٹیم تیار کرتا ہے جو ٹیم اس ماحول کے لیے ضروری. ایک فکر پیدا ہوئی. اب یہ یقینی یہ بات ہے، اور دین اسلام ایک اجتماعی جدوجہد چاہتا ہے، ایک اجتماعی جدوجہد، انفرادیت سے ہٹ کر ایک اجتماعی جدوجہد. اب یہ جو مدارس کا جو سلسلہ ہے اس کے لیے نمبر ایک اساسی رکن وہ مخیر حضرات ہیں جو اس قسم کے مدارس کی اقامت میں معاون بنتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہے تاکہ وہ پیسہ ان مدارس کے کام آئے، مدارس کی تعمیر ہو. ہاں اگر تعمیر نہ بھی ہو تو کام چل سکتا ہے. یہ بات یاد رکھو، پیسے کا معاملہ دعوت دین میں اس کی حیثیت ایک بنیادی نہیں ہے، اس کا نمبر چوتھا پانچواں ہے. سب سے پہلے تعلق باللہ ہے، اخلاص ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے اس علم کی خدمت کے لیے. علماء کا ہونا، علماء اگر نہ ہو، طلباء اگر نہ ہو، آپ کوٹھیاں بنا لیں، بلڈنگیں بنا لیں، اور بڑے بڑے مشاعری جو آسمانوں کو چھو رہے ہیں، بے مقصد ہے. مدارس آپ بنائیں، مساجد بنائیں، کروڑ ہر روپیہ خرچ کر کے، تو مدارس اور مساجد جو ہیں وہ یہ اینٹوں اور پتھروں اور سنگ مرمر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دعات اور علماء کا نام. مسجد کا کردار ممبر و محراب سے ہے، ممبر و محراب کی رونق علماء ہے. مدارس کا کردار جو ہے وہ بلڈنگ سے نہیں، کمروں سے نہیں، اور اربوں کے جو میزانیے سے نہیں، بلکہ یہ علماء، مدرسین اور مشائخ سے ہے جو ان مدارس کی رونق ہوتے ہیں. اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے بحمدللہ چلا آ رہا ہے. اور بڑے بڑے حفاظ، مؤلفین اور بڑے بڑے جناب عالی مدرسین ان مدارس سے پیدا ہوئے، نکلے، اور ان کا نور اس وقت جو ہے وہ دنیا کو چمکا رہا ہے، دمکا رہا ہے. دنیا بھر میں ہمارے مشائخ کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں اور دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، تدریس کا کام کر رہے ہیں، علم کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو علم کا معاملہ ہے، جو علم کا ایک مزاج ہے، وہ یہ ہے، یعنی کامیاب ایک مزاج وہ یہ ہے کہ جو دین کے حاملین ہیں، جو علماء ہیں، ان کو خالص اس علم کے لیے وقف رکھو. ان کو خالص. آج گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ دینی مدارس میں انگریزی داخل کرو، کمپیوٹر داخل کرو، اور دینی مدارس میں جو ہمارے کالجوں کے علوم وہ داخل کرو. اور ہمارے کچھ لوگ جو احساس کمتری میں مبتلا ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہونا چاہیے. وہ کوئی انگریزی بولتا ہوا دیکھ لیں تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی افلاطون آ گیا، حالانکہ کوئی اس کی حیثیت نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو دینی علم کا مزاج ہے وہ قرآن نے بیان کی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہمارا رسول امی ہے، ان پڑھ، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے امیین میں اس رسول کو بھیجا.
رسول کے صحابی بھی امیین ہیں، وہ نہ رسول اور نہ رسول کے صحابی. یہ جو وقت کا تمدن تھا اور وقت کی سیاست تھی، وقت کے علوم تھے، کسرا اور کیسر کی صنعتیں، ترقیاں، وہ اس کے حامل نہیں تھے، وہ امی تھے بالکل. تاکہ رسول امی آئے اور ان سادہ نفوس میں، سادہ قلوب میں سیدھا دین کا علم داخل ہو، کسی تکلف کے بغیر اور کسی ایسی ہوا کے بغیر جو زمانے کی ہوا، سیدھا یہ علم داخل ہو. اور یہ علم داخل ہوا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ابو عبیدہ بن جراح، اور کیسے کیسے اساتین پیدا ہوئی امیین. تو ہم لوگ جو یہ کچھ یہ ہوائیں دیکھتے ہیں کہ جناب یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور پھر ہم ایک احساس کمتری میں یہ ٹھیک ہے، ایسا کرو ویسا کرو. میرے بھائی یہ مزاج نہیں. آج جو اس دین کے علم کے خدام ہیں، آپ ان کو گنیں، ان کو شمار کریں. میں کچھ نام لیتا ہوں. محدث دہر، آج کے دور کے محدث العصر، علامہ البانی رحمہ اللہ. ان کے نام کو کون نہیں جانتا؟ کون سے علوم انہوں نے پڑھے؟ خالص شرعی علم، کتاب و سنت کا علم، رجال کے امام، فن جرح و تعدیل کے امام، اور دنیا انہیں اس دور کا مجدد مانتی. فقیہ العصر، فقیہ الزمان، شیخ العثیمین رحمہ اللہ. کون سے علوم انہوں نے پڑھے؟ لیکن کتنی خدمت کر کے گئے، سینکڑوں کتابیں پیچھے چھوڑ کر گئے، ہزاروں شاگرد چھوڑ کر گئے. ایسے ایسے شاگرد کہ آج ان کا ہر شاگرد اپنی جگہ ابن عثیمین. یہ خدمت ہے، یہ اساتین، یہ نام ہے جو اس آسمان کو جگمگا رہے ہیں، روشن کر رہے ہیں. ایک شخصیت، دنیا کہتے ہیں کہ ان کی زندگی صحابہ کی زندگی جیسی ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ. انہوں نے کون سی علوم پڑھے ہیں، کون سی سائنس پڑھی انہوں نے؟ نہیں، خالص شرعی. اور یہ اس علم کا مزاج. آپ نام گنتے جائیں، پاکستان میں ہزاروں نام آپ کو نظر آئیں گے، لیکن بالکل وہ اس خالص اس شرعی علم کے حاملین تھے. اور ان کے ہزاروں شاگرد دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا میں اس دین کا کام کر رہے ہیں، علم و عمل کا کام کر رہے ہیں. تو اللہ کے لیے ان مدارس کے مقام کو آپ سمجھیں. آپ نے جو ہمیں موضوع دیا، علم کی فضیلت اور دینی ادارے، تو دینی اداروں کا وہی ذوق اپنے اندر پیدا کریں، اور ان کا جو نور جو چلا آ رہا ہے اس نور پہ قائم رکھو. ہماری گورنمنٹ سے بھی استدعا ہے، ہمارے مدارس کے نور کو اپنے کالجوں میں منتقل کرو، یونیورسٹی میں منتقل کرو، نہ کہ اپنے کالجوں کی سیاہی کو ہمارے مدارس کی طرف بھیجو. میں جانتا ہوں، میں گھر سے نکلتا ہوں، میرے گھر کے راستے میں یونیورسٹی 2-3 پڑھتی، ماں باپ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. جناب ایک جوڑی یہاں کھڑی ہوئی ہے، ایک جوڑی وہاں کھڑی ہے، ایک جوڑی وہاں کھڑی، اور آپس میں معاشقے چل رہے. یہ سکھاتے ہو؟ یہ علم کا زیور، یہ عمل ہے، یہ تعلیم ہے. اس کردار کے حامل کیا خدمت کریں گے دین کی، کیا خدمت کریں گے علم کی؟ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے کالجوں کی چیزیں ہمارے مدارس میں شفٹ کریں، آپ ان مدارس کا نور اپنے اداروں میں منتقل کرو، اپنے اداروں میں منتقل کرو. اور ہندوستان، پاکستان، ان مدارس کا کیا ہی کہنا. ہم نے ایک دنیا دیکھی، یونیورسٹیاں دیکھیں، ان کے سلیبس دیکھیں، لیکن جو ہمارے ان مدارس کا ایک نصاب تعلیم ہے وہ سب سے قوی ہے. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اس سے بھی قوی، جامعۃ الامام ریاض اس سے بھی قوی، ام القرآ مکہ مکرمہ اس سے بھی قوی. مثال کے طور پہ ہم نے ایک طالب علم ہے جو وہاں سے BA کرتے ہیں. اکثر طلبہ جو وہاں سے فارغ ہو کے آتے ہیں وہ BA کی ڈگری لے کر آتے ہیں، جس کو لیسانس کی ڈگری کہتے ہیں. وہ 4 سال میں حدیث کیا پڑھتے ہیں؟
بلوغ المرام کی چند منتخب حدیثیں جن کی تعداد 400 ہوگی، یہ ان کا کل تعلق بالحدیث ہے۔ ہمارے مدارس میں بلوغ المرام دوسری کلاس میں پڑھائی جاتی مکمل، اور پورا سیاستہ جو تقریباً 25,000 احادیث کا مجموعہ ہے، یہ پڑھائی جاتی۔ ایک طالب علم اگر محنت کرے اور صحیح حق ادا کرے تو جیسے آج سے قبل انہی مدارس سے محمد گوندلوی رحمہ اللہ، اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، داؤد غزنوی رحمہ اللہ، یہ اساتین پیدا ہوئے، آج بھی یہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ضرورت محنت کی ہے، اور بحمداللہ محنت ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے مدارس ہیں پاکستان کے، ان کا جو ایک نصاب تعلیم اتنا قوی ہے بحمداللہ، اس کا اگر حق ادا کیا جائے تو کوئی اس کی مثال اور کوئی اس کی نظیر نہیں، کوئی اس کی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان مدارس کے دست و بازو بنے، ان مدارس کے معاون بنے، ان مدارس کی اقامت کی کوشش کریں، علماء تیار کریں۔ اس امت کو علماء کی حاجت ہے، اس امت کو ڈاکٹروں سے زیادہ علماء کی ضرورت ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں جس بستی میں عالم نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اپنی بستی چھوڑ دو، کسی ایسے مقام پر جاؤ جہاں پر عالم موجود ہو تاکہ اس سے تم علم حاصل کر سکو۔ ایک ڈاکٹر جسم کا معالج ہے، اور ایک عالم جو ہے وہ آپ کا روحانی معالج ہے۔ جسم اگر خراب ہو جائے نتیجہ موت ہے، اور موت سب پہ آنی، لیکن روح کا فساد جو ہے ایک ایسا بگاڑ ہے جس کی کوئی تلافی نہیں، کوئی اس کی تلافی۔ اس کا علاج جو ہے وہ کتاب و سنت، اللہ تعالیٰ کا نور، اس علم کا نور۔ تو یہ علم بڑے اس کے فضائل ہیں، یعنی جس کی فضیلت یہ ہو کہ ایک ایک قدم کو گنا جائے ایک طالب علم کے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو ایک راہ پر چلے طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک ایک قدم شمار کیا جاتا ہے، ایک ایک قدم گنا جاتا ہے۔ تو یہ سفر تو جنت کا راستہ ہے۔ اور اللہ ابن رجب فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو علم کی راہ پر چلے، معنی وہ خطہ جو کتاب و سنت نے طلب علم کا کھینچا ہے، جس کو سلف صالحین نے اپنایا، ان نقوش پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ یعنی اس حدیث کی تفسیر دو طریقوں سے، ایک تو مشی بالاقدام، قدموں سے چل کے جانا، ایک ایک قدم کا اجر برکتوں سے بھرپور، اور ایک اس راہ پر چلنے کا معنی کتاب و سنت سے قواعد لے کر طلب علم کے جو محدثین نے، علماء نے ان قواعد کو، ان نقوش کو پیش کیا، ان قواعد پر چل کے جو علم طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ تو یہ ہماری دعوت ہے، مدارس بے تحاشا قائم ہونے چاہیے، اور انہی سلیبس کے ساتھ، انہی مناہج کے ساتھ جو بحمداللہ موجود ہیں، یہ بحمداللہ کفایت کرنے والے ہیں۔ 18 علوم ان مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے معاون ہیں، کتاب و سنت کے معاون ہیں۔ تو ان میں اضافہ ہونا چاہیے، ان مدارس کی تعداد میں، اور ان علماء کی تعداد میں، ان طلباء کی تعداد میں، اور ان مدارس سے جو علماء فارغ ہوں وہ اپنا کردار بحسن و خوبی انجام دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل کردار یہ ہے، ہر فارغ ہونے والا وہ مشن اپنائے جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ہر شے سے قبل ایک مسجد کے امام تھے، ایک مسجد کے خطیب تھے۔ اس مسجد کے ممبر کو آپ نے استعمال کیا اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے۔ امامت کا شرف کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آج غیروں کے تلوے چاٹ کر فخر محسوس کرتے ہیں، وہ ان طلباء پر یہ بھی ایک تنقید کرتے ہیں کہ کیا ہے مسجد کی امامت سنبھال لی۔ اللہ سے ڈرو، اور یہ جو ایک احساس کمتری ہے اس سے نکلو، اس خول سے باہر نکلو۔ اللہ کے پیغمبر ایک مسجد کے امام تھے، ایک مسجد کے خطیب تھے، اور بڑی اس کی ذمہ داری۔ لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ كَذَا وَكَذَا۔
اس مسجد کی ممبر سے اگر آپ نے واعظ کیا اور اللہ نے ایک شخص کو دین کا فہم دے دیا، ہدایت دے دی، فرمایا کہ دنیا کے جتنے خزانے ہیں ان سب سے قیمتی خزانہ یہ ہے۔ تو یہ کیا آپ کی سوچ ہے کہ مسجد سنبھال لی، امامت سنبھال لی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر مسجد کے امام تھے، مسجد کے خطیب تھے، اور آپ نے اس مسجد کو استعمال کیا اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے، ان کو علم نافع دینے کے لیے۔ اور آپ کا مدرسہ اصحاب صفہ جس کے طلبہ تھے اور وہ آپ چلاتے تھے، اور اصحاب صفہ آپ سے علم لیتے تھے، دن رات اللہ تعالیٰ کی وحی سنتے تھے۔ تو وہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کا تسلسل آج بھی موجود ہے ان مدارس کی شکل میں اور ان مساجد کی شکل میں، اور یہ سلسلہ قائم و دائم رہنا چاہیے۔ یہ ہماری ایک سوچ بھی ہے، ہماری فکر بھی ہے، ہماری التجا بھی ہے، اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان مدارس کی تعداد میں اور اضافہ کرے، علماء کی تعداد میں اور اضافہ کرے، تاکہ یہ مدارس، یہ علماء، یہ طلبہ جو یہ امت اس وقت بربادی کے دھانے پر کھڑی اور ترس کھائے جانے کے قابل، ان کے لیے کوئی نجات کا اور عافیت کا راستہ جو ہے وہ نکل سکے اور برآمد ہو سکے۔ امت سسک رہی ہے، امت تڑپ رہی ہے، اور اس کا علاج روحانی علاج ہے۔ وہ روحانی علاج کسی تجربے سے نہیں، وہ روحانی علاج کسی عقل سے نہیں، بلکہ وحی الہی سے ممکن ہے۔ وحی الہی وہ واحد شے ہے جو تجربے سے، عقل سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے، اس کتاب و سنت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کو استعمال کیا جائے اس امت کو بچانے کے لیے، عافیت کا راستہ دکھانے کے لیے۔ یہ ہماری اساس ہے، اور قوی اساس ہے، قابل فخر ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک شخص اگر چاند پر چلا جائے، ہمیں معلوم ہو ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں چاند پہ جانا نہ جانا یہ بعد کی بات ہے، پہلے وہ طریقہ استنجا معلوم ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم چاند پر گئے جی نہیں گئے، ہاں یہ سوال ہوگا تمہارا استنجا کا طریقہ میرے پیغمبر کے مطابق تھا یا نہیں تھا، ورنہ عذاب ہو سکتا ہے۔ اتقوا البول فإن أكثر عذاب القبر منه، استنجے میں احتیاط کرو، قبر کا زیادہ ہے جو عذاب ہے وہ استنجے میں بد احتیاطی کی بنا پر ہوگا۔ تو بتائیے پھر کمال کس چیز میں، نعمت کون سی چیز ہے؟ چاند پہ جانا یا مدرسے میں بیٹھ کر طریقہ استنجا سیکھنا تاکہ عذاب قبر سے بچ سکیں؟ اللہ کے بندو، یہ زندگی جو ہے قابل فخر اور قابل سعادت کب ہوگی؟ جب آپ علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اپنے شب و روز کے اوقات کے اعتبار سے اپنے آپ کو جوڑ لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تعلق باللہ، تعلق باللہ۔ باقی یہ ظاہری باتیں، یہ خالی خولی چیزیں، کھوکھلی باتیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ ایسا علم اور ایسا عمل جو بندے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے، یہی مطلوب ہے، اور یہی ان مدارس کا جو ہے وہ ایک تربیت کا ایک نظام اور ایک اساس ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس علم سے، علم نافع سے منسلک ہوں، عمل صالح حاصل کریں، مدارس کی خدمت کریں۔ آپ کا خرچ کیا ہوا ایک ایک پیسہ ایسا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے جو قیامت تک پہنچ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے، بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، ہڈیاں اس کی سڑ گل گئیں، لیکن اس کا ثواب قبر میں پہنچنا ہے۔ ان میں ایک شخص من ترک علم، اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے، کوئی دینی ادارہ چھوڑ دیا، علماء تیار کر کے چھوڑ دیے، طلبہ چھوڑ دیے، کتابیں چھوڑ دیں، فرمایا کہ ان کا ایک ایک لفظ پڑھا ہوا، پڑھایا ہوا اس کی قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، دنیا اس پر عمل کرے گی، اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ہر چیز کے لیے فنا ہے، لیکن باقیات الصالحات، یہ علم اس کے لیے فنا نہیں ہے، یہ قیامت تک آپ کے کام آ سکتا ہے، اور قیامت تک یہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس علم نافع کے ساتھ منسلک رہیں۔ ان حالات میں ادارہ جہاں ہم بیٹھے ہیں بحمدللہ ایک منہجی سوچ کے ساتھ قائم ہے، اور تعلیم دینے والے ان سے حاصل کیا، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر جن کی ساتھ اللہ کے خبر کے ساتھ متصل، محدثین سے چلتے چلتے تابعین تک، صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی علیہ السلام کی سند جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تک۔ بتائیے کتنا یہ قابل فخر اثاثہ ہے، اور یہ وہ معرفت کا ایک راستہ ہے
جو ہم سب کے لیے نجات دہندہ ہو سکتا ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے ہمارے شیخ محترم علامہ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالیٰ، جو قیمتی نصیحتوں کے ساتھ ہمیں مستفید کر رہے تھے. ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بقول فضیلت الشیخ علامہ خلیل الرحمن لکھوی صاحب کہ شیخ محترم اس پاکستان کے اندر سنت کے سپاہ سالار ہیں. آج اپنی قیمتی نصیحتوں کے ساتھ ہمیں مستفید کر رہے تھے. ان کی کیا فضیلت ہے، علماء کا کیا مقام ہے، مدارس کا کیا